ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو جس ملک میں غیر کا تسلط ہو وہاں پہ ہمیشہ مسلمان گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ظاہری آزادی ہے، لیکن ایک حقیقی آزادی ہے۔ حقیقی آزادی وہ کیا ہے کہ ہمارا نفس شیطان کے چنگل سے آزاد ہو۔ ہم اگر مسلمان ہیں، ہمارا ملک آزاد ہو اور ہم اس آزاد ملک کے اندر اپنے پورے دین پر پابندی نہیں کرتے، اس کا مطلب بظاہر تو ہم آزاد ہیں لیکن حقیقی آزادی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہم آزاد ملک کے اندر آزادی سے نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب ہمارا نفس شیطان کی قید میں ہے۔ اس آزادی کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک، اگر آپ کا نفس شیطان کی قید سے آزاد ہے تو ایک غیر مسلم ملک میں بھی آپ اپنی مرضی سے عبادت کر سکیں گے، آپ نماز اپنے وقت پر ادا کر سکیں گے، آپ زکوٰۃ دے پائیں گے، آپ حج کے لیے جا پائیں گے۔ لیکن ایک مسلمان آزاد ملک کے اندر اگر آپ کا نفس شیطان کے قبضے میں ہے تو آپ آزاد نہیں ہیں، آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملی۔ وہ کیسے؟ پاکستان کیوں آزاد ہوا؟ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا اس مقصد پہ پابندی ہو رہی ہے؟ کیا اس مقصد پہ پورا اترا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے حکمران دین کے مکمل پابند ہیں؟ کیا ہمارے ارباب اقتدار اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش اور سعی کر رہے ہیں؟ یہاں تو مخالفت ہو رہی ہے۔ بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور جب اسمبلی میں ایک ہندو شراب کی پابندی کے بارے میں بل پیش کرتا ہے تو مسلمان حکمران، مسلمان اسمبلی والے، پارلیمنٹ والے، وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے، شراب پہ پابندی کی بات کر رہے ہیں، ایک ہندو۔ اور اگر اسی پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں بینکوں سے سود کے خاتمے کی بات ہوتی ہے، جو کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو یہی مسلمان اسمبلی والے، پارلیمنٹ والے، یہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر سود پر پابندی لگ گئی تو ہمارا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا۔ یہ کیسی آزادی ہو گئی؟ مسلمان کو تو آزادی اس لیے ملی ہے کہ وہ مکمل طور پہ اپنے اسلامی قوانین پر عمل درآمد ہوں۔ یہاں پر سارا الٹ چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انگریزوں سے آزادی نہیں ملی، بلکہ انگریزوں کو ہم سے آزادی مل گئی۔ 1000 سال بر صغیر پر مغلیہ حکومت تھی، مسلمانوں کا اقتدار تھا۔ برطانیہ کے لوگ آئے تجارت کی غرض سے، اور اس کے بعد یہاں پہ اپنے پنجے گاڑتے گاڑتے وہ اقتدار تک پہنچے۔ کیونکہ ہم ذرا جذباتی جلدی ہو جاتے ہیں، ہم اعتماد جلدی کر بیٹھتے ہیں غیروں پر، ہم کسی کی ظاہری وضاحت کو دیکھ کر جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہم کسی انگریز کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے وہ کتا پانی سے نکال رہا ہے تو ہم پورے انگریز پہ عالی اخلاق کا سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق والے۔ وہ آئے تجارت کی غرض سے، وہ ذرا ذہین تھے، فتین تھے، تو ہم نے ان کو اقتدار میں بھی جگہ دے دی۔
ان کے آنے سے ہماری حکومت اور بڑھ جائے گی, ہمارے اقتدار کو قوت ملے گی. انہوں نے قبضہ کرتے کرتے پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا. 200 سال تک برٹش حکومت رہی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مسلمان اٹھے, علماء اٹھے, جہاد کے فتوے ان کے خلاف ہوئے, دارالحرب قرار دیا گیا, ہزاروں علماء کو سولیوں پر چڑھایا گیا, اور مسلمانوں کو قسم قسم کی تکالیف سے دوچار ہونا پڑا. برطانیہ حکومت سے بر صغیر آزاد ہوا, پھر ہندو بنیے سے پاکستان آزاد ہوا, اور یہ آزادی ملتے ملتے جب ہمیں ایک پیارا سا, خوبصورت سا ایک ایسا گھر مل گیا کہ جس گھر میں ہم اپنی مرضی کے اسلامی قوانین نافذ کر سکتے ہیں, جس گھر میں ہم اپنی مرضی کی اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں, جس گھر میں ہم اپنی مرضی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو رائج کر سکتے ہیں, اس گھر میں ہم نے رہ کر پھر کیا کیا؟ ہم نے اسی گھر کو وہ قوانین دے دیے جو برطانیہ نے دیے تھے. پھر آزادی کا فائدہ کیا ہوا؟ آسمان سے گھرا کھجور میں اٹکا. برطانیہ سے آزادی ملی, ہندو بنیے کے نیچے آ گئے, ہندو بنیے سے آزادی مل گئی, سیکولر سسٹم کے نیچے آ گئے, لا مذہب طبقے کے نیچے آ گئے, جو دین کا, اسلام کا نام مٹانے تک سرگرم ہے, جو نہیں چاہتے کہ مذہبی طبقہ پارلیمنٹ میں آئے, جو نہیں چاہتے کہ کوئی مولوی, کوئی عالم اسمبلی تک پہنچے تاکہ ہم اپنی مرضی کے بل پاس کرتے رہیں. پھر پاس ہوتے رہے بل, ان کا مقابلہ ہوتا رہا. تو یہ آزادی جو ہے, ہمیں ظاہری آزادی تو مل گئی, ملک پاکستان آزاد ہوگا, لیکن حقیقی آزادی جو ہماری نفس کی آزادی ہے, جو شیطان سے ہمیں ملنی ہے, وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملی. وہ حقیقی آزادی ہے.